حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا یہ سب اچھی طرح سے سیکھ جائے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام حضرت مولا عباس علیہ السلام کو بچپن میں بھی عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضرت عباس علیہ السلام کا شیروں کے ساتھ مقابلہ قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی اگر پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ آسان ہے۔ جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں پھر وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو، جس کے گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس کے گھر میں امامت کا چاند، جس میں حسن کا چاند ہو، جس میں حسین جیسا کریمی کا چاند ہو، وہاں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا صرف حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شاگرد جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا، جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھا تیر چھوڑے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑے پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت غازی عباس علیہ السلام، اور اسی حضرت عباس علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اسی خطبے سے آج تک یزیدی لرزتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر یہ خطبہ دیا تھا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابا امام علی علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ کیا ہم نے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ایک نظر ان حاجیوں کی طرف بھی کی جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ میں آئے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کعبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ جو خطبے کی دھار سے لڑے اسے عباس کہتے